أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. سورہ مبارکہ مریم ورس نمبر 36. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے کلام کا تذکرہ ہو رہا ہے جو انہوں نے نہایت بچپنے میں اپنے ماں کے ہاتھوں میں اٹھائے جانے کی حالت میں اپنی قوم کے سامنے ارشاد فرمایا تھا. پچھلی 2 آیات جب ہم نے پڑھی تو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ان 2 آیات میں وہ تبصرہ ہے جو خالق کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند جملوں پر ارشاد فرمایا، اور اس تبصرے کی خاص طور پہ ورس نمبر 35 کی خصوصیت یہ تھی کہ اس چھوٹی سی آیا کے 2 جملوں میں عیسائیوں کے تینوں مذاہب باطلہ اور ان کے جو باطل عقائد ہیں اور باطل عقیدے ہیں ان تمام کی تردید فرما دی تھی. ان 2 تبصروں کے بعد اب دوبارہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کا آخری حصہ اس آیا میں نقل کیا جا رہا ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کا آخری حصہ اور اس کا تتمہ ہے جو آپ اپنی ماں کے ہاتھوں پہ جب موجود تھے تب ارشاد فرما رہے تھے، اور یہ ان کی زندگی کا پہلا کلام تھا، اور یہ کلام وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی قوم کے لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے تھے. میں قبل اس کے کہ اس آیا کا ترجمہ کروں ضرور متوجہ کروں گا ان لوگوں کو کہ جو عموماً ہادیان برحق کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں کہ کوئی 4 سال کی عمر میں، 4.5 سال کی عمر میں، 5 سال کی عمر میں یا 9 سال کی عمر میں ہدایت اور راہبری کا فریضہ کیسے انجام دے سکتا ہے، امامت کے عہدے پہ کیسے فائز ہو سکتا ہے. اس ایک سورہ میں خالق کائنات نے 2 واقعات کو بیان کیا. ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ جو کہ ابتدائی آیات میں ہوا اور ان کے نبوت کے ملنے اور اس حوالے سے بات ہوئی، اور خاص طور پر یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور صرف واقعہ نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ گفتگو خاص طور پہ اس آیا کے بارے میں متوجہ کروں گا کہ آپ اندازہ کیجئے یہ چند گھنٹوں کی عمر ہو جس بچے کی اور وہ یہ گفتگو کر رہا ہو اور وہ امامت اور وہ ہدایت کی گفتگو کر رہا ہو اور لوگوں کو خالق کائنات کی طرف اور صراط مستقیم کی طرف بلا رہا ہو، تو یہ بالکل یہ اعتراض بے موقع اور بے محل ہو جاتا ہے کہ کوئی بھلا بچپنے میں خدا کی طرف کیسے بلا سکتا ہے. قرآن اٹھائیے، قرآن یہ بتا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے چند گھنٹوں یا چند دنوں کی عمر میں جو خطاب کیا اس کا آخری جملہ اور اس گفتگو کا آخری حصہ یہ تھا کہ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي، وَإِنَّ اور بے شک، اللہ اللہ ہے، ربی میرا رب، بے شک اللہ میرا رب ہے، وَرَبُّكُمْ اور تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوهُ پس اس کی عبادت کرو، ہذا یہ چیز، صراط رستہ ہے، مستقیم سیدھا، ہذا صراط مستقیم یہی سیدھا رستہ ہے جو پچھلے جملے میں کہہ رہا ہوں کہ میرا رب بھی اللہ، تمہارا رب بھی اللہ، میں بھی اللہ کی بندگی کرتا ہوں، تم بھی اللہ کی بندگی کرو، میں بھی عبادت پروردگار بجا لاتا ہوں، تم بھی عبادت پروردگار بجا لاؤ. یہ جملہ، یہ بات، یہ سٹیٹمنٹ ھذا صراط مستقیم. تو گویا پوری آیا کا ترجمہ اس طرح سے ہو جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک میرا اور تمہارا پروردگار اللہ ہے، پس تم اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیا کہ یہ جو آیا ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کا آخری حصہ بیان کیا جا رہا ہے اور یہ سب سے اہم حصہ، اس ایک آیا میں پوری کی پوری عیسائیت اور خاص طور پر موجودہ عیسائیت کی پوری عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے اور گر جاتی ہے. کوئی گنجائش نہیں بچتی ان عقائد کی کہ جن عقائد کے اوپر آج عیسائیت کی عمارت کھڑی ہوئی ہے. کہ فرمایا آپ نے کہ 2 تعلق ہیں میرے رب کے ساتھ، اور خاص طور پہ عبادت کا تعلق بیان فرمایا. پہلے یہ کہ میرا رب بھی اللہ ہے، تمہارا رب بھی اللہ ہے،
اور مجھے پیدا کرنے والا بھی اللہ، تمہیں پیدا کرنے والا بھی اللہ، میری پرورش، میری زندگی کے تمام مراحل میں روزی، رزق، سانس اور تمام نعمتوں کو مجھے مہیا کرنے والا بھی میرا اللہ ہے، اور تم لوگوں کو بھی یہ ساری چیزیں دینے والا بھی میرا اللہ ہے۔ یعنی میں بھی خدا کا محتاج ہوں، تم بھی خدا کے محتاج ہو۔ فَاعْبُدُوهُ ہو، میں بھی پروردگار کی عبادت بجا لاتا ہوں، تم بھی عبادت پروردگار بجا لاؤ۔ یہ خاص طور پہ عبادت کے نقطے میں ایک بات جو آپ کے سامنے اس آیا کے ضمن میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں، یہ چیز بعض اوقات کنفیوز کرتی ہے لوگوں کو۔ مثلا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ بات ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، تو چونکہ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ سجدہ جو ہے وہ عبادت ہوتا ہے، لہذا فرشتوں نے کیا آدم کی عبادت کی؟ حالانکہ عبادت تو صرف پروردگار کی ہوتی ہے، جیسا کہ اس آیا میں کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے بعض موارد میں جیسا کہ حضرت یوسف کے بارے میں ملتا ہے کہ حضرت یوسف کے سامنے ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، قرآن مجید نے بیان کیا ہے، تو کیا حضرت یوسف کو وہ جو سجدہ کیا گیا وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت تھی؟ چونکہ سجدہ تو عبادت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ دیگر تعظیمی سجدوں کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے اور اعتراض کیا جاتا ہے، اور اس پہ اگرچہ بہت ساری گفتگو کی گنجائش ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سجدہ جو عبادت پروردگار کی معراج ہے اور عبادت پروردگار کی جان ہے سجدہ، اور وہ سجدے جیسی عبادت غیر خدا کے سامنے بجا لائی جائے اور غیر خدا کی عبادت کی جائے، اور کسی چھوٹے سے ایونٹ یا چھوٹے سے کام سے نہیں بلکہ سجدہ اس کے سامنے انجام دیا جائے، تو یہ کنفیوزنگ سٹیٹمنٹ بنتا ہے کہ خدا کے علاوہ آدم کو کیسے سجدہ ہو سکتا ہے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے سجدہ ہو سکتا ہے، یا دیگر چند تعظیمی سجدوں کے بارے میں جو علماء اور مجتہدین اور مراجع گفتگو کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں عبادت کی ڈیفینیشن اور اس کی تعریف میں کنفیوژن ہے۔ ہمارا جو پرابلم ہے وہ عبادت کی تعریف میں ہے۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت کی تعریف یہ ہے کہ خالق کائنات کے سامنے کسی کی عبادت یہ ہے کہ کسی کی تعظیم اس نیت سے کی جائے، کسی کا اکرام اور عزت اس نیت سے کی جائے، کسی کے سامنے جھکا اس نیت سے جائے کہ وہ رب ہے، وہ خالق و مالک ہے۔ کسی کے سامنے بھی جب اس نیت سے اس کی عزت کی جائے، اس کی تکریم کی جائے، اور کسی بھی ہستی کے سامنے اس نیت سے جب جھکا جائے کہ وہ ہستی رب ہے اور وہ خالق ہے، تو اس کو عبادت کہتے ہیں۔ یعنی اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ کوئی سا بھی ایسا کام جو اس ہستی کی عزت کے لیے انجام دیا جا رہا، اس ہستی کی تعظیم کے لیے انجام دیا جا رہا، اور اس ہستی کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا جا رہا ہو، پہلی بات یہ کہ وہ کام۔ دوسری بات یہ کہ وہ کام اس نیت سے ہو کہ وہ ہستی میرے تمام امور کی مختار ہے، مختار کل ہے، میری زندگی کا ہر معاملہ اسی کے ہاتھ میں ہے، میرا خالق بھی وہی ہے، میرا رازق بھی وہی ہے، میرا رب بھی وہی ہے، اور میرا سب کچھ بھی وہی ہے۔ جب اس نیت سے کسی کے سامنے جھکا جاتا ہے تو وہ عبادت کہلاتا ہے۔ اور لیکن اگر کسی کی تعظیم تو کی جائے اور میں بھی کسی کے سامنے جھکا تو جائے، لیکن اس نیت سے نہیں کہ وہ رب ہے اور وہ خالق ہے، تو یہ تعظیم اور یہ اس کے سامنے جھکنا جو ہوتا ہے یہ عبادت نہیں ہے۔ چونکہ عبادت میں شرط یہ ہے کہ وہ جھکنا عبادت کہلاتا ہے، یا وہ کام عبادت کہلاتا ہے جو آپ کسی کے سامنے انجام دیتے ہیں اور اس نیت سے انجام دیتے ہیں کہ وہ آپ کا رب، آپ کا خالق و مالک اور رازق اور دیگر تمام آپ کی زندگی کے اختیارات کا مالک ہے۔ جب اس نیت سے آپ وہ کام انجام دے رہے ہوتے ہیں تعظیم والا، تو تب وہ عبادت ہوتا ہے۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو سجدہ ہوا وہ اس نیت سے نہیں تھا فرشتوں کا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے خالق ہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے رب ہیں۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو ان کے بھائیوں کا سجدہ تھا وہ اس لیے نہیں تھا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ان کے رب تھے اور ان کے خالق و مالک تھے اور ان کے تمام امور کے مختار کل تھے۔ وہ سجدہ تعظیمی سجدہ کہلاتا ہے اور عبادتی سجدہ نہیں کہلائے گا کہ جو عبادت کی نیت سے انجام دیا گیا۔ لہٰذا اس حوالے سے دیگر کچھ سجود کے بارے میں بھی علماء کے یہاں اور فقہا کے یہاں بات ہوتی ہے، اور وہ بھی اگر تعظیمی سجدے ہیں تو شرک شمار نہیں کیے جائیں گے۔
پھر آخری جملہ اس آیا کا اور جو آخری فریز ہے ھذا صراط مستقیم، بتایا کہ یہ سیدھا رستہ ہے، اس کے علاوہ میرے مذہب سے، میری تعلیمات سے، تعلیمات عیسوی سے جتنی چیزیں بھی ڈیرائیو کی جائیں گی اور جو جو نتیجے بھی نکالے جائیں گے اور جو جو رستے بھی نکالے جائیں گے، وہ صراط مستقیم نہیں ہیں، وہ جنت کی طرف جانے والے رستے نہیں ہیں، وہ ہدایت کی طرف جانے والے رستے نہیں ہیں، وہ کامیابی کی منزل تک پہنچانے والے رستے نہیں ہیں۔ یہی وہ رستہ ہے جو سیدھا بھی ہے، جو کامیابی تک بھی پہنچائے گا، رضائے رب تک بھی پہنچائے گا اور انسان کو لے جائے گا سیدھا جنت کی طرف، کہ اللہ رب ہے اور اسی کی عبادت کی جائے۔ ایک آخری بات، چونکہ ہم جب سورہ یاسین کو سورہ مریم کو پڑھ رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ ہم سورہ مریم کی تمام آیات کو اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ آج جب میں اس آیا کو پڑھ رہا ہوں، اس آیا میں میرے لیے کیا پیغام ہے اور میں اس آیا کی اس سورہ کی اس آیا سے اپنے لیے کیا چیز سیکھوں جس پر مجھے زندگی بھر عمل کرنا ہے۔ وہ یہ ہے، خاص طور پر شیعہ مذہب میں اب شرک بہت زیادہ آتا جا رہا ہے، اور پھر وہ شرک لانے والے وہی باتیں کرتے ہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سجدے کی بات کرتے ہیں، برادران یوسف کے سجدے کی بات کرتے ہیں، کچھ اور باتیں کرتے ہیں، پھر وہ مختلف قسم کی چیزیں اٹھا کے لے کے آتے ہیں کہ خالق کائنات جو ہے وہ ابتدائی طور پہ مالک ہے، لیکن اس نے سارے کام اب محمد و آل محمد کے سپرد کر دیے۔ میں نے 2-3 آیات پہلے بھی تمام مقام بتایا اور مرتبہ آپ کے سامنے بتایا کہ خالق کائنات کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ضروری ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اور ائمہ طاہرین کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ ان میں سے کسی کو اس کے مقام سے بڑھانا بھی شرک اور گمراہی کا سبب بنے گا، اور ان کو ان کی جو منزلت اور مقام ہے اس سے کم تر سمجھنا بھی انسان کے لیے گمراہی کا سبب بنے گا۔ لہٰذا آج جب کہ شرک کی دکانیں بہت زیادہ سج رہی ہیں اور جہاں تک کہ میرے اور آپ کے سامنے ہمارے ممبر اور سٹیج تک اور محراب تک آ رہی ہیں، تو ہمیں بڑا ہوشیار رہنا ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس جملے کو سامنے رکھنا ہوگا کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، کہ ہمارے ائمہ کا رب بھی اللہ ہے، ہمارا رب بھی اللہ ہے، وہ بھی اسی کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ ائمہ اور خدا کا جو رشتہ ہے وہ عابد و معبود کا رشتہ ہے، وہ خالق و مخلوق کا رشتہ ہے، وہ رب اور مربوب کا رشتہ ہے۔ اس رشتے پہ ان کو ناز تھا اور ہمیشہ نازا رہتے تھے کہ ہمیں ناز ہے کہ ہم بندہ پروردگار ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس چیز سے یہ بات سمجھنی ہے کہ انشاءاللہ بندگی اور عبادت ہمارا ناز ہے، اور اس چیز پہ وہ بھی ناز کرتے ہوتے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ ہم اپنی زندگی میں وہ شرک کے جو سستے پیکیجز ہمیں اویلیبل ہو رہے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ دعا ہے خالق کائنات ہمیں اپنی زندگی میں تعلیمات محمد و آل محمد پر عمل کرنے اور شرک جیسے گناہ کبیرہ اور ظلم عظیم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔